السلام علیکم۔ خبروں سے آگے وائس آف امریکہ کا پروگرام اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے ایسی شکایات سامنے آتی رہی ہیں جن میں لواحقین یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کے کسی نوجوان رشتہ دار کو مشتبہ انداز میں لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ وہ ان گمشدگیوں کی مبینہ ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عائد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لاپتہ عزیزوں کو عدالتوں میں پیش کر کے مقدمہ چلایا جائے تاکہ وہ اس شبے میں نہ رہیں کہ ان کے پیارے زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ مبینہ طور پر ایسے لاپتہ افراد کے بارے میں سب سے زیادہ شکایات گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے سامنے آئی ہیں، جس کی آبادی کم اور جغرافیائی رقبہ زیادہ ہے۔ لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صوبے میں لگ بھگ 8,000 بلوچ جبری طور پر غائب کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت ان اعداد و شمار کو درست تسلیم نہیں کرتی۔ تازہ ترین واقعہ بلوچستان کے ضلع تربت میں ایک بلوچ نوجوان بالاچ بلوچ سمیت 4 افراد کی CTD کے مبینہ مقابلے میں ہلاکت کا ہے، جو 22 اور 23 نومبر کی درمیانی رات پیش آیا۔ واقعے پر احتجاج کے لیے سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بالاچ بلوچ کی لاش اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ 23 نومبر سے 7 دسمبر تک تربت میں ایک احتجاجی دھرنا دیا۔ وائس آف امریکہ نے واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے بالاچ بلوچ کے اہل خانہ سے رابطہ کیا تو بالاچ کے بڑے بھائی اجمل نے بتایا کہ 29 اکتوبر کو رات 1 بجے سیاہ کپڑوں میں ملبوس 20 سے 25 مسلح افراد دیوار کود کر ان کے گھر میں داخل ہوئے، کمرے کا دروازہ توڑا اور بالاچ کو ساتھ لے گئے۔ اجمل کہتے ہیں کہ 1 ماہ تک غائب رہنے کے بعد بالاچ کی گرفتاری اس وقت ظاہر کی گئی جب 20 نومبر کو CTD نے 5 کلو دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام میں ان کے بھائی کو ایک FIR میں نامزد کر دیا۔ ان کے گھر والوں کو اس گرفتاری کی اطلاع ایک نامعلوم نمبر سے آنے والے فون کے ذریعے دی گئی۔ بالاچ کی گرفتاری ظاہر کیے جانے کے ایک دن بعد انہیں 21 نومبر کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے بالاچ کو 10 روزہ ریمانڈ پر CTD یعنی انسداد دہشت گردی پولیس کے حوالے کر دیا۔ بالاچ کے بھائی اجمل کہتے ہیں کہ ہم یہ جان کر خوش تھے کہ ہمارا بھائی کم از کم منظر عام پر تو آ گیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ عدالت میں CTD کے اہلکاروں کے خوف کی وجہ سے ان کے اپنے بھائی سے زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ ان کا الزام ہے کہ عدالت نے پیشی کے اگلے روز بالاچ کو جعلی مقابلے میں مار دیا گیا۔ اجمل کے مطابق بالاچ 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی۔ وہ درزی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ چاروں ہلاک افراد کے اہل خانہ کا الزام تھا کہ یہ بلوچ نوجوان انسداد دہشت گردی پولیس CTD کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے ہیں، اس لیے CTD کی ان اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا جائے جو مبینہ طور پر ان کے قتل میں ملوث ہیں۔ لواحقین کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ مارے جانے والے افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ CTD پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے گزشتہ 1 ماہ میں پولیس مقابلے میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ مقابلے میں مارے جانے والے 4 افراد کی شناخت بالاچ، مولا بخش، سیف اللہ، ودود اور شکور کے ناموں سے کی گئی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ بالاچ بلوچستان لبریشن آرمی BLA کا رکن تھا اور بالاچ نے دوران تفتیش اعتراف کیا تھا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ اور IED بم نصب کر چکا ہے۔ پولیس کے مطابق وہ بارودی مواد اپنے دیگر ساتھیوں کے پاس لے کر جا رہا تھا جنہوں نے موٹر سائیکل IED پہلے سے تیار کر رکھی تھی اور وہ تربت شہر میں دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ بیان میں مزید دعویٰ کیا گیا تھا کہ بالاچ کے انکشاف پر CTD نے چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی اور جائے وقوع پر پہنچتے ہی دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس دوران بالاچ پولیس کی نہیں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے اس واقعے کے حوالے سے انسداد دہشت گردی پولیس پر ماورائے عدالت قتل کا الزام لگایا ہے۔ بلوچستان کا محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔
23 नवंबर से 6 दिसंबर तक तुर्बत में धरना देने के बाद इस मामले पर एहतजाज के मुंतजिमीन ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इस हफ्ते बुध और जुमेरात की रात इन मुजाहिरीन का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के निवाही इलाके तक पहुंच चुका था। मार्च की क़यादत करने वाली माहरंग बलोच, जो बोलान मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी हैं और जिनका इल्ज़ाम है कि उनके वालिद अब्दुल गफ्फार लांगो को सन 2009 में मुबैना तौर पर लापता करके कत्ल कर दिया गया था, अपने लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने को एक कामयाबी करार देती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में पाकिस्तान की हुकूमत से बलोच यकजहती मार्च के शुरका के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने और हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया। यूरोपीय यूनियन की रवामाही सामने आने वाली GSP+ रिपोर्ट में पाकिस्तान में बढ़ते हुए जबरी गुमशुदगियों के केसेस पर तशवीश का इजहार किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP की रहनुमा और साबिका रुकने असम्बली शकीला नवीद देवान ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए सवाल उठाया कि जब एक बच्चा अपनी माँ के साथ सड़कों पर वालिद की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करते हुए बड़ा होगा तो उसके दिल में रियासत के लिए मोहब्बत कैसे होगी। नाज़रीन, हमें बताइए कि आप इस मामले की संगीनी से कितना वाकिफ़ हैं और इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और इंसानी हुकूक की तंजीमों को क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।